عمرہ کرنے والوں کی سب سے بڑی غلطیاں یہ ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کا عمرہ ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا آپ احساس نہیں کرتے کہ کتنی بڑی غلطی کر لیتے ہو۔ آپ باب فحش سے داخل ہوتے ہی خانہ کعبہ نظر آتا ہے تو رستے میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگنے لگ پڑتے ہو، دھکے دیتے ہو یا رستہ بلاک کر لیتے ہو، غلط بات ہے۔ اور نئے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، مطاف میں نیچے جاتے ہی، جہاں سے سیڑھیوں سے نیچے جاتے ہیں وہاں سے ہی پہلا چکر گننا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں سے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سیکھنا تو چاہیے نا، ان کو گرین لائٹ اتنی بڑی لگی ہوئی ہے جہاں اللہ محمد نام لکھا ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ حجر اسود بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اس کے برابر سے پہلا چکر لگانا شروع کرنا چاہیے، وہاں سے ہی پہلا چکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمل کرنا ہوتا ہے، بلکہ رمل کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پاؤں کے اگلے حصے پہ زیادہ زور لگا کے انگلیوں کے کہلے پاؤں کی انگلیوں کے زور پہ پہلے 3 چکر تیز تیز آپ نے لگانے ہوتے ہیں، تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ اکڑ کر چلنا ہوتا ہے، اس کو رمل بولتے ہیں۔ لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں آتا کہ یہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ پھر استلام کا لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، حجر اسود کے بالکل سامنے جا کے چکر تو گن لیتے ہیں لیکن دور سے سلام ہی نہیں کرتے، حجر اسود کے سامنے استلام نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ چکر بھول جاتے ہیں، اور چکر بھول کے اگر 7 کی جگہ 8 لگا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر 7 کی جگہ 6 چکر لگائیں گے تو طواف ہی آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی غلطی ہے۔ پھر ان لوگوں کو نا، پاکستانی انڈین خاص کر جو ہیں، اتنا ان کو جوش چڑھا ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی عمرہ پہ تھکے ہوئے جاتے ہیں، جاتے ہی یہ کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے حجر اسود کے پاس تھوڑا سا رش ہے تو جلدی جلدی بوسہ لے لوں میں، کیونکہ گھر جا کے اپنی فیملی کو بتاؤں کہ میں نے بوسہ لے لیا ہے۔ تو اس چکر میں یہ اپنا اوپر والا احرام چادر بھی اتروا بیٹھتے ہیں، اپنا سامان بھی گم کروا بیٹھتے ہیں، اور پھر حجر اسود پتھر پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، احرام کی حالت میں تو خوشبو آپ لگا ہی نہیں سکتے، تو آپ بوسہ لیں گے تو وہ خوشبو آپ کے اوپر لگ جائے گی۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ صفا مروہ جو ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، صفا کہاں سے شروع ہوتا ہے، مروہ کہاں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ پھر صفا کریں اس کو 1 چکر گنتے ہیں، مروہ کریں اس کو دوسرا چکر گنتے ہیں۔ اچھا، کسی کو آپ نے دھکے نہیں مارنے، رش میں دھکے مار کے ایک دوسرے کو پھر آگے نہیں گزرنا چکروں میں، اور بار بار زمزم پانی بھی نہیں پینا۔ پھر بھاگتے ہو، تھوڑی کو دیر بعد واش روم میں چلے جاتے ہو، تھوڑی کو دیر بعد آپ کو واش روم آ جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے صفا مروہ کرنے میں بھی کوئی 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے آپ کو۔ دوبارہ جب طواف کرتے ہیں پہلے، تو پھر آپ وہاں زمزم دے کے آپ کے منہ میں پانی آتا ہے، آپ کہتے ہیں میں زمزم پیوں، ٹھنڈا پیوں، گلا بھی خراب کرواتے ہیں، بار بار واش روم بھی جاتے ہیں، کتنی بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ زمزم پیئیں آپ، پانی جتنا دل کرتا ہے پیئیں، لیکن عمرہ مکمل کر کے اس کے بعد پیا کریں۔ ایک اور اکثر مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ مقام ابراہیم پہ طواف مکمل کر کے نا، تو یہاں پہ ہی لوگ کھڑے ہو کے تھوڑا سا قریب مقام ابراہیم کے برابر پہ نوافل ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پیچھے رسیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے پیچھے اتنی جگہ ہے مقام ابراہیم کے برابر پہ، وہاں نوافل ادا کریں۔ یہ جہاں پہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ وہ پھر ان کو دھکے بھی دے رہے ہوتے ہیں، ایون کہ سجدہ کرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، لوگوں کے پاؤں میں سجدہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، خواتین ایک چیز کا لازمی خیال رکھیں، جو میری مائیں بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، کہ خواتین جو ہے نا وہ صفا مروہ چکر مکمل کر کے اینڈ پہ بال کاٹنے ہوتے ہیں، تو جہاں پل سے باہر نکلتے ہیں نا ابو جہل کے جہاں واش روم اس سائڈ پہ، صفا مروہ کا چکر مکمل کر کے مروہ والی سائڈ سے، تو یہ باہر نکلتے ادھر ہی بال کاٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ پل کے اوپر ہی اتنے بال ان کے بکھرے ہوتے ہیں، گندے پاؤں میں لگ رہے ہوتے ہیں۔ صفائی کا خاص خیال کریں، حرم مقدس والی جگہ ہے، آپ تھوڑا سا دور جا کے کہیں، یا جو لیڈیز واش روم وہاں پہ جا کے کاٹ لیا کریں، تو یقیناً آپ ان چیزوں پر عمل کریں کہ آپ کو بینیفٹ ہوگا۔ مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے لیڈ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کریں، نماز قائم کریں، روزانہ درود پاک بھیجا کریں۔ اجازت ہے، بہت شکریہ، اللہ